بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ خوب چھٹیاں گزر رہی ہیں، بچے گھروں میں ہیں، اماں مصروف ہیں، ابا مصروف ہے نا۔ آج کل تو پورا گھر جو ہے وہ مصروف ہے، تو ہمیں صرف ایک بات یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے، ایک رحمت اور ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر کوئی وبا آئی ہے تو وہ چلی جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں تو ہر چیز فانی ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں رہے گی، وہ بھی آئے گی۔ ہمیں کتنی ساری اور بھی تو بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں۔ ایک عجیب سا خوف پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گیا ہے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شکر اس پہ کرنا چاہیے کہ اس وقت پوری فیملی جو ہے وہ ایک گھر میں موجود ہے۔ وہ وقت جو ہمیں ایک ساتھ گزارنے کا ملتا ہی نہیں تھا۔ بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹیوشن بھی جا رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، اسکول کالج بھی جا رہے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ تو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ والد صاحب ہیں وہ اتنی دیر میں آتے تھے اپنے کاروبار سے یا اپنی جاب سے، پھر ان کی مصروفیات علیحدہ، والدہ کی مصروفیات علیحدہ، گھر میں اگر بزرگ ہیں تو ان کی جو ہے وہ اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات ہیں۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کی اور کہانیاں ہیں۔ تو لیکن اب بڑا اچھا ہوا ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دلوں کو جوڑنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا۔ اچھا، ایک چیز میں ماؤں سے مخاطب ہوں کہ بھئی آج کل کیا وجہ ہے، ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، ہم اس کے پر پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کون سا جو ہے موضوع ہمیں جو ہے مناسب ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے، اور پہلے تو آپ کے اتنے کمنٹس آتے تھے، اتنے ویورز ہوتے تھے، اب تو بہت کم اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنا موبائل دے دیا بچوں کو، آپ بھی سکون سے ہو گئی کہ بچے تو گھر میں خاموشی ہے، سکون ہے، چلو میں بھی سو جاؤں یا اپنے گھر کے کام کر لوں، فون پہ بات کر لوں، اور بچے جو ہے وہ اپنا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اپنا یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے دلچسپی کی جو ہے وہ بچے سامان ڈھونڈ لیتے ہیں، کارٹون ڈھونڈ لیتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی، آج کل تو ہر عمر کا بچہ جو ہے وہ موبائل استعمال کرنا جانتا ہے۔ بہت سارے ایپس ہمیں نہیں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے نہیں آتی کمپیوٹر میں بھی اور موبائل میں بھی، لیکن بچے جو ہے وہ سب جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے آپ کے لیے ٹاپک چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت کیسے بتائیں، کیسے گزاریں۔ تو دیکھیے، میں جو ہوں، میرے جو اگر آپ 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیے تو جو ہمارے زمانے کے کھیل تھے وہ صرف کھیل ہی نہیں تھے، بلکہ اس میں ہمارا جسمانی نشو و نما بھی ہوتی تھی، ہماری قوت برداشت بھی بڑھتی تھی، اور ہماری جو ہے توانائی بھی بڑھتی تھی، ہمارا ذہن بھی کھلتا تھا اور ہمارا دل بھی کھلتا تھا، ہمارے بیماریاں بھی نہیں آتی تھیں، ہم زیادہ صحت مند رہتے تھے۔ میرے میاں آرمی میں تھے، ہمیں سب کچھ جو ہے اسپتال ہمیں فری تھا، دوائیں ہمیں فری تھی، سب کچھ تھا، لیکن بیمار ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو جانے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اور اسپتال کیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی تھی، سادہ کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے اور سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے اور اچھا وقت گزارتے تھے، شادی سے پہلے بھی، بچپن میں بھی، بعد میں بھی۔ تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہ بچوں کو اسپتال لے کے بھاگنا پڑتا تھا۔ آج کل تو ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کا تو بھرا ہی رہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس بھی مریضوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، مجمع لگا ہوا ہوتا ہے۔ کسی جگہ چلے جائیں، سرکاری میں چلے جائیں، پرائیویٹ میں چلے جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی جو ایکسرسائز ہے جو وہ ہمارے ہے ہی نہیں، نہ بڑوں میں ہے، نہ بچوں میں ہے، نہ لڑکیوں میں ہے، نہ لڑکوں میں ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم گھر میں رہ کے بچوں کو کیسے مصروف رکھ سکتے ہیں اور کون سے کھیل ہیں جو بچے کھیل سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا، ایک تو تھا نا رسی ٹاپنا، اسکیپنگ، ہے نا، 100 دفعہ رسی کود رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے اپنے سہیلیوں سے، کون کتنی دفعہ کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا تھا، اچھل کود سے اب تک ہمارے گھٹنوں میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج کے بچوں میں جو ہے، وہ گھٹنے میں گوڑے بیٹھ گئے جی، ان سے چلا نہیں جاتا، سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ اب تک میں 70 سال کی عمر ہو گئی، 71ویں میں لگ گئی، اب تک سیڑھیاں آرام سے چڑھتی ہیں، کیونکہ بچپن میں ہم نے اتنا اچھلا کودا ہے، اتنا بھاگ دوڑ کی ہے، اتنا کھیلا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ابھی تک وہ ہمارے کام آ رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ بیڈمنٹن، پنجاب میں تو سب کے ماشاءاللہ بڑے
بڑے بڑے گھر ہوتے آپ بیڈمنٹن جو ہے وہ بچے وہ کھیلیں، کھو کھو کھیلیں. اس میں کیا ہوتا ہے، کھو کھو آپ کی والدہ نے یا آپ کی نانی دادی نے کھیلی ہوگی تو ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں. پھر وہ ہوتا تھا وہ لنگڑی پاڑا جسے چنجو بھی کہتے ہیں، پہل دوج بھی کہتے ہیں نا، وہ زمین پہ خاکہ چاک سے بناتے تھے اور اس میں دو اس طرح سے ہوتی تھی، ریکٹینگلز ہوتے تھے اور دو سکوائرز ہوتے تھے، پھر ایک ریکٹینگل ہوتا تھا اور گٹی ڈالتے تھے اور ہم ایک ٹانگ پہ اچھلتے تھے. تو ہمارا دیکھیے بیلنس ہوتا تھا، ہمارا ذہن ہمارا جسم سب بیک وقت کام کرتا تھا اور ہم جسمانی اور ذہنی طور پہ جو ہے وہ چاق و چوبند رہتے تھے، کھانا بھی ہضم ہوتا تھا اور جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ صحیح کام کرتے تھے اور آرام سے تھک کے رات کو جلدی سوتے تھے، جلدی اٹھتے تھے. تو کھو کھو ہے، پٹھو گرم، ارے واہ پٹھو گرم کتنے مزے کا ہوتا ہے نا. 7 وہ اوپر تلے وہ رکھے گٹیاں رکھی اور اس کے بعد بال مارتے تھے اور اس کو توڑتے تھے اور پھر بھاگ دوڑ مچتی تھی. تو وہ کتنا بھاگ دوڑ، یعنی نہ کسی برائی میں، نہ کسی اس میں الجھن میں، نہ پریشانی میں، بچے کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، اچھی غذا بھی مل رہی ہے، ماں باپ بھی خوش ہیں. یہ تھا. اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے آپ اسکریبل بھی کھیل سکتے ہیں، شطرنج جسے چیس کہتے ہیں وہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی چھپن چھپائی ہے نا، آنکھ مچولی جسے کہتے ہیں یا ہائیڈ اینڈ سیک آپ کہتے ہیں، جو انگلش اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے کھیل جو ہیں یہ ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں، جس سے ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہمارے ہر چیز، ہمارا ہر اعضاء جو ہے وہ عضو جو ہے وہ متحرک رہتا ہے اور بہتر کارکردگی اس کی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں نہ کیا تھا، سائیکالوجی کو کیا کہتے ہیں، نفسیاتی اسپتال، نہ نفسیاتی اسپتال تھے اور نہ فزیوتھیراپی ہوا کرتی تھی کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ڈینٹسٹ ہوتے تھے. تو بھائی ماؤں تم لوگ کیا کرو، اپنی بیٹیاں جو ہے نا، آج کل بیٹیاں جو ہیں وہ ہنڈیا سے بھی گئیں، ہنٹ کلیا بھی اب کوئی نہیں کھیلتا، گڈے گڑیا کی شادی بھی اب کوئی نہیں کرتا. پتہ ہے گڈے گڑیا کی شادی میں صرف ایک کھیل نہیں ہوتا تھا بلکہ پوری تہذیب ہوتی تھی، روایات ہوتی تھی، سلیقہ ہوتا تھا اور برداشت ہوتا تھا. گڑیا کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا تھا، گڈے کے لیے کپڑے سے لڑکیاں سیتی تھی، گڑیا جہیز اس کا جمع ہوتا تھا. یعنی بچپن سے لڑکی کو ایک عملی زندگی کھیل ہی کھیل میں سکھا دی جاتی تھی. تو اور ہنٹ کلیا، وہ چھوٹی چھوٹی ہنٹ کلی ہوتی تھی، ہنڈیاں چھوٹی چھوٹی مٹی کی یا لکڑی کی ہوتی تھی کیونکہ وہ کھیل ہے، آگ تو نہیں جلانی ہوتی تھی لیکن ساری ایکشن کرنا ہوتا تھا. ڈاکٹر مریض کھیلتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ عملی طور پر بڑے ہونے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں بچپن میں ہی سب کچھ سکھا دیا گیا تھا. اور کھیل ہی کھیل میں انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ ہے اور علم کا علم حاصل کر لیا، تعلیم بھی اس میں شامل ہو گئی. تو سوئی بھی پکڑنی آنی چاہیے، کڑھائی بھی ہو، سلائی بھی ہو، ترپائی بھی ہو، یہ سب آنا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے، ذہن بھی پرسکون ہوتا ہے، کنسنٹریشن بھی ہوتا ہے، فوکس کرنا بھی آتا ہے، میڈیٹیشن بھی اسی میں ہوتی ہے. بہت کچھ جو ہے ہماری شخصیت کی جو ہے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے ہلکے پھلکے انداز میں، کھیل ہی کھیل میں. اسی طرح سے لڑکوں کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ چلو جاؤ تم گلی میں گلی ڈنڈا کھیل لو یا کنچے کھیل لو، یا آج کل تو وہ موبائل میں ہی لگ جاتے ہیں. تو لڑکوں کو بھی یہ ہے کہ بھائی گھر کے کام میں بہنوں کا، ماں کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ برچے خانے میں برتن بھی وہ دھو سکتے ہیں اور اگر سالن جل رہا ہے تو چولہا ہلکا کر سکتے ہیں. یعنی بہت کچھ جو ہے وہ لڑکے اگر اپنی ماں کے ساتھ کام کریں گے تو کیا بات ہے. میری نند جو ہے نا، پھر کہیں گے میں اپنی زندگی سے ضرور کوئی قصہ سناتی ہوں. ان کے ماشاءاللہ 7 بیٹے ہیں. اب جس عورت کے یکے بعد دیگرے بچے ہو رہے ہیں اور وہ بھی بیٹے ہوتے چلے جانے ہیں تو گھر کا کام اکیلی عورت تو نہیں کر سکتی. تو وہ لڑکے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پورے گھر کی صفائی ستھرائی، مہمانداری، تواضع، ہر چیز میں وہ اپنی ماں کا ساتھ دیتے تھے. جب 7ویں یا 8ویں ان کی بہن پیدا ہوئی ہے تو بھائی چھوٹے ہی تھے، بڑے خوش ہوئے، ارے بھائی اب ہماری بہن آ گئی ہے، اب جھاڑو پوچھا یہی کرے گی. اب وہ بچی پیدا ہوئی، بچی جھاڑو پوچھا کرے گی. تو یہ ان کی معصومیت تھی. لیکن
وہ آج تک اپنی ماں کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر دباتے ہیں۔ نانی دادی نانا دادا اگر گھر میں ہیں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو تایا چچا ماموں خالہ جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی وہ ڈانٹنے کا بھی انہیں حق ہونا چاہیے، جو پہلے ہوتا تھا، ہے نا۔ ان کی تربیت میں ان کی ڈانٹ جو ہے وہ بھی کام آتی ہے، ان کی روک ٹوک جو ہے وہ بھی کام آتی ہے۔ ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کریں، دادا دادی کے بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ اچھا اگر دادا دادی اماں کوئی بھی، میں بھی اگر چپل مانگ لوں تو کیا ہوتا ہے، آج کل بچے لاتے ہیں اور یوں کر کے پھینک دیتے ہیں، ارے بھیا ایسے ہوتا ہے کوئی؟ تو پھر میں تو کہتی ہوں نہیں، ایسے تو میں پہنوں گی ہی نہیں۔ آپ جوتے اٹھا کے لائیے اور تمیز سے میرے سامنے رکھیے تو میں پہنوں گی۔ میں تو جوتوں کی دکان پہ بھی جاتی ہوں، وہاں بھی میں سیلز بوائے جو ہوتے ہیں ان کو ڈانٹتی ہوں کہ تم لوگوں کی پیدائش سے پہلے کے جو سیلز مین تھے وہ تو عزت سے آتے تھے، پاؤں کا ناپ بھی لیتے تھے اور وہ جوتے لا کے ڈھیر ہمارے سامنے رکھتے تھے، تسمے کھولتے تھے، باندھتے تھے، بکل لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد نہیں پسند آیا تو ہم نے نہیں لیا تو ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا۔ اب آپ جوتے کی دکان میں جائیں تو کہیں گے وہ رکھے وہاں سے اٹھا لیں۔ بھائی آپ اس لیے، یا اگر لائیں گے ان سے اچھا وہ والا اٹھا کے دے دو تو وہ بھی لا کے پھینک دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں بھائی میرے منہ پہ ہی مار دیتے آپ نے اتنی زحمت کیوں کی پٹکنے کی جوتے کو، جوتا خراب ہو جائے گا نا، مجھے مار دیتے۔ پھر وہ شرمندہ ہوتے تو میں پھر انہیں سکھا، میں کہتی ہوں میں آپ کی دکان سے لوں گی ہی نہیں۔ تو دیکھیں جب تک تمیز تہذیب طور طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم بچوں کو، عملی طور پہ نہیں سکھائیں گے تو یہ موبائل جو ہے نا یہ صرف تباہی اور بربادی مچائے گا۔ بچے اس میں سیکھتے تو بہت کم ہے، علم تو بہت حاصل کم کرتے ہیں، سرچ اور ریسرچ بہت کم ہوتی ہے۔ اب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور کارٹون تو اتنے خراب ہے، کردار خراب کرنے میں کارٹون فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایسے ڈائلاگز ہیں کہ ان کو سننے سے شرم آتی ہے کہ ہم فیملی اور بچے جو ہے بڑے ایک ساتھ وہ کارٹون فلمیں نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے بھی آتی تھی ٹام اینڈ جیری تھا، پنک پینتھر تھا، وہ اچھے تھے، ہم سب چھوٹے بڑے دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ آج کے کارٹون مت دکھائیے، اس میں ایسی کہانیاں ہیں جو کردار خراب کرنے کے لیے ہیں۔ تو خیر بہرحال بات تو یہ ہو رہی تھی، میں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں بھائی۔ بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو چھٹیوں میں انگیج رکھنا ہے، کنسٹرکٹیو طور پہ تعمیری جو ان کو جو ہے تفریحات مہیا کیجیے اور ان کی تربیت بھی کریے، ان کا وقت اچھا گزرے گا، اور گود میں لیجئے، بچوں کو پیار کریے، ان کے کپڑے ان کی پسند کے بنائیے، جو بھی کچھ کریے۔ ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، وبا جو ہے وہ تو چلی جائے گی، بیماری چلی جائے گی، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ بس ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے 5 دفعہ تو وضو کرتے ہیں، آنکھ ناک کان سب صاف ہو جاتا ہے، ہاتھ 5 دفعہ تو ہاتھ دھل ہی جاتے ہیں نا، اور پھر کھانا کھاتے میں دھلتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دھلتے ہیں، تو ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ ہونا ہوگا ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب کو جوڑ کے رکھیے، ایک ساتھ وقت کو آپ ایک نعمت سمجھ کے گزاریے کہ جب اسکول انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے، انسٹیٹیوشنز کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے، کاروبار کھل جائے گا تو نارمل لائف ہو جائے گی۔ لیکن اب تو اللہ نے آپ کو ایک اتنا بہترین وقت دیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کا، اس سے گزاریے، خوشی سے گزاریے، محبت سے گزاریے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت کو آپ لوگ یاد کریں گے جب لائف بیک ٹو نارمل ہو جائے گی تو، ہے نا۔ تو یہ آج میری آپ کے ساتھ یہی گزارش تھی کہ موبائل جو ہے وہ مت دیجئے بچوں کو، یا کم وقت کے لیے دیجئے، اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمیں کمنٹس کریں، بھئی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگ دیکھ ہی نہیں، پھر ہم بند کر دیں گے، ورنہ ہم کیوں بنائیں جب آپ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے تو اس لیے فیصلہ آپ کا ہے، اور خوش رہیے اور ہمیں بھی خوش کیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔